آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے لیے سورہ علم نشرح کے دو بہت ہی آسان اور نہایت ہی مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بچوں اور بڑوں کے لیے یکساں مفید ہیں۔ بچوں کو اگر سبق یاد نہیں رہتا یہ عمل کیجئے، جو بھی پڑھیں گے وہ مرتے دم تک نہیں بھولیں گے، سبق ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور اسی طرح بڑے بھی جس چیز کا بھی مطالعہ کریں گے، جس چیز کو بھی یاد رکھنا چاہیں گے، سورہ علم نشرح کا یہی عمل کریں تو وہ چیز ہمیشہ یاد رہے گی، یا پھر جب کبھی بھی اس چیز کی ضرورت پڑی موقع پر اللہ پاک کے فضل و کرم سے یاد آ جائے گی۔ تو اگر آپ بھی یہ دونوں وظائف جاننا چاہتے ہیں، آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں۔ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ نالج پاور کے معزز ناظرین و سامعین، قرآن پاک کا ہر حرف ہی عظمت و شان والا ہے، جس میں حکمت ہی حکمت، خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور آج ہم آپ کے لیے قرآنی وظیفہ ہی لے کر حاضر ہوئے ہیں، سورہ علم نشرح کا وظیفہ، جس کی برکتوں سے ہمارے بچوں کو سبق بھی یاد ہوگا، یاد رہے گا، بڑوں کو بھی ہر چیز جو وہ چاہتے ہیں وہ یاد رہے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر ماں یہ وظیفہ کر کے اپنے بچے پر دم کر دے تو اس کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور وہ جو پڑھے گا اس کو یاد رہے گا۔ تو آئیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اپنے آج کے وظائف کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا وظیفہ سنیے، جس وقت بچہ پڑھنے بیٹھے، دیکھیں مجھے جتنے بھی طالب علم سن رہے ہیں، بچہ ہے بچی ہے، جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں آپ نے صرف 3 بار 3 ٹائم سورہ علم نشرح پڑھ لینی ہے۔ سورہ علم نشرح بہت آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اپنا تلفظ ٹھیک کر لیجئے گا، پھر 3 بار سورہ علم نشرح پڑھیں، اول و آخر ایک ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور جب آپ پڑھنے بیٹھیں تب یہ آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کوئی چیز بھی پڑھیں گے، کسی بھی چیز کا مطالعہ کریں گے، جو بھی سبق پڑھیں گے وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا۔ جب کبھی بھی جو آپ نے پڑھا ہے اس کی ضرورت پڑے گی، موقع آنے پر اللہ پاک آپ کو وہ یاد دلا دے گا۔ تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا ہی ہیلپ فل ثابت ہونے والا ہے۔ امتحانات سے پہلے آپ جو بھی پڑھیں گے امتحانات میں آپ کو وہ سب کچھ یاد آ جائے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اس کے علاوہ بھی امتحانات نہیں ہیں، آپ کو انشاءاللہ عز و جل ڈیلی کا جو سبق ہے وہ بھی یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح بڑے بھی یہ وظیفہ جو ہے 3 مرتبہ کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے سورہ علم نشرح پڑھنی ہے، اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک بڑے بھی کر لیں۔ کوئی بھی چیز آپ پڑھنے لگیں، کوئی بھی چیز آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو بات ابھی میں کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے یاد رہے، صرف پہلے 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں، یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل وہ چیز آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ تو آئیے اب ٹائم کو ضائع کیے بغیر اپنا آج کا دوسرا وظیفہ سورہ علم نشرح کا وہ بھی جان لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دیں، جس کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں، جس حوالے سے بھی کروانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سورہ علم نشرح کا دوسرا عمل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا پڑھائی میں دل لگے، ہمارے بچے
پڑھائی میں تیز ہو جائیں، جو بھی پڑھیں وہ ان کو یاد رہے۔ تو ماں کو چاہیے سورہ علم نشرح 21 مرتبہ پڑھے۔ کیسے پڑھنی ہے، کب کب پڑھنی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پڑھنی کتنی مرتبہ ہے؟ 21 مرتبہ سورہ علم نشرح، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود پاک، پھر درمیان میں سورہ علم نشرح 21 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور یہ عمل ماں نے صبح و شام کرنا ہے، ماں بھی کر سکتی ہے، بچہ خود بھی، طالب علم خود بھی کر سکتا ہے۔ عمل پہلے پوری توجہ سے سنیں۔ اب یہ عمل کر کے اگر طالب علم نے خود کیا ہے تو وہ اپنے اوپر دم کر لے، اگر ماں نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے تو یہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے بچوں پہ دم کر دے۔ یہ عمل ہم نے صبح و شام کرنا ہے۔ صبح و شام کی تعریف بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کس ٹائم اس عمل کو کرنا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، تاکہ ہم ان وظائف کی مکمل پوری برکات حاصل کر سکیں۔ تو عمل ہم نے سمجھ لیا۔ سورہ علم نشرح 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے اوپر دم کر لینا ہے، صبح و شام یہ عمل کرنے۔ تو صبح کی تعریف سنیے، آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ کہلاتی ہے صبح۔ تو اگر طالب علم خود کر رہے اسی ٹائم کے اندر کرے، اگر ماں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے اسی ٹائم کے اندر کرے، اور اپنے بچوں پہ دم کر دے، پھونک مار دے۔ ٹھیک ہے جی، صبح کی تعریف سمجھ آ گئی۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہم نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اب شام کی تعریف بھی سن لیجئے۔ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شام کہلاتی ہے۔ تو اس پورے ٹائم کے دوران آپ نے پھر ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ یقین مانیے بڑا پرتاثیر عمل ہے، بڑی پرتاثیر چیز ہے جو آپ کو بتائیے۔ پڑھائی میں دل بھی لگے گا، جو پڑھیں گے وہ یاد بھی رہے گا، اور آپ کا دماغ بھی بہت تیز ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ جو سورہ علم نشرح کے 2 وظائف شیئر کیے آپ کو اچھے لگے ہیں۔ یہ تو آپ کے فیڈ بیک سے ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ تو جلدی جلدی کمنٹس کے اندر اپنا فیڈ بیک دیں، ہمارے وظائف آپ کو کیسے لگے، اور آئندہ آپ کو کس کس ٹاپکس پہ وظائف درکار ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں، اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دیں۔ ہمیں بڑی امید ہے جتنے بھی دوست احباب ہمارے کمنٹس کو پڑھیں گے وہ تمام ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔